بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آج ابھی اسی وقت ہم آن لائن آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سان ڈیگو میں کوئی شوٹنگ ہوئی ہے کسی مسجد کے آگے. غالباً تین لوگ ہلاک ہو گئے. زیادہ ہی اس کے متعلق کچھ اور پتہ چلا ہمیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 شہید ہوئے ہیں شعیب ابھی تک، اور 2 حملہ آور جو تھے نوجوان لڑکے تھے، ٹین ایجرز تھے. وہ بھی سنا ہے کہ اپنے فائر سے، اپنے زخموں سے مارے گئے ہیں. وہ یہ سنا، ابھی زیادہ نہیں ہے. اس ڈیولپنگ سٹوری. سان ڈیاگو امریکہ کے ویسٹ میں، کیلیفورنیا میں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ساحل سمندر پہ یہ ہے. تو اس کے قریب ایک مسجد ہے، وہاں پہ یہ ہوا ہے. یہ بہت ہی الارمنگ ہے، کیونکہ امریکہ میں تیزی سے کیوریاسٹی اور وہ پیدا ہوئی تھی، اس سے چیزیں بہتر ہو گئی تھیں کافی زیادہ. لیکن ٹرمپ جب سے آیا، یہ مودی کی طرح، اس نے بہت ہی لوگوں کو انسائٹ کیا ہے، ریڈیکلزم پھیلایا ہے، وائلنس پہ انسائٹ کیا ہے. لیکن ہمیں کچھ پتہ ہے کہ ان کے پیچھے مطلب یعنی یہ کسی گروپ سے تعلق رکھتے تھے، کوئی خاص سوچ کے لوگ تھے یہ؟ مطلب یہ مسلمانوں کا حملہ کیا گیا ہے یا بائی چانس تھا؟ ابھی ان کی آئیڈینٹی ریلیز نہیں ہوئی، پرپز ریلیز نہیں ہوا. اس سے ڈیولپنگ سٹوری ابھی نہیں آ رہی. لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر تو یہ گورے بچے ہیں تو پھر یہ کہیں گے یار یہ مینٹلی ڈسٹرب تھے تھوڑے بیچارے، ایسے ہی اکیلے تھے، انہوں نے اٹھ کے کر دیا ہے. اگر یہ خدا نخواستہ کلرڈ ہیں، اور خاص طور پہ اگر یہ مسلمان ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ جو یہ تو ٹیررزم ہے، یہ تو اکٹھے ہو کے انہوں نے پلان کر کے سب نے، یہ تو ہماری تہذیب کے پیچھے ہیں، کلیش آف سویلائزیشنز وغیرہ وغیرہ. یہ اس کی مین ہوتا ہے فیڈنگ، یہ ہوتی ہے. میڈیا بھی ایسے کرتا ہے، پولیٹیشنز بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں بہت زیادہ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. جیسے پتہ چلے گا، ہوپفلی بائی دا ٹائم وی ڈو نیکسٹ پروگرام، انشاءاللہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ انشاءاللہ ڈیولپنگ سٹوری جس طرح آپ نے کہا، تو اس پہ ہم نظر رکھیں گے. اور خاص طور پہ میں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کے اوپر کافی کام کیا ہے. ایک کتاب بھی میری انشاءاللہ تعالیٰ جلد ریلیز ہونے والی ہے. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ امریکہ میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ اکراس دا اوشن یہ چیزیں آگے پیچھے افیکٹ کرتی ہیں. یہاں پہ جو گروپس ہیں وہ وہاں سے افیکٹ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو گروپ ہیں وہ یہاں سے افیکٹ ہوتے ہیں. ایبسولوٹلی، میں یہی کہنے والا تھا. لیکن بھائی آپ نے مودی کی بات کی تھی، تو میں سوچا کہ پہلے آپ کو یہ ایک منٹ مودی پہ جائیں، میں اس سے وہی کنیکٹ کر رہا تھا. دیکھیے، آپ نے پچھلے 2 پروگرام جو ہم نے کی محسن حامد کے بک کے بارے میں، جو اسی سبجیکٹ پہ تھی، آپ کی بک جو آ رہی ہے اس پہ، آپ کا ماشاءاللہ یہ اس پہ کام بھی بہت زیادہ ہے. تو میں وہ اس چیز کو میں کنیکٹ کرنا چاہتا تھا. امام صاحب نے ویسے کہا ہے کہ جی سارے نمازی اور ٹیچرز اور وہ سارے خیر خیریت سے ہیں. آج منڈے تھا، تو یہ ہو سکتا ہے سنڈے سے یہ کوئی انہوں نے کیا ہو، یا مجھے بھی پتہ نہیں ہے. تو ریڈیکل گروپس کی جن کی ہم بات کریں، جن پہ آپ کام کر رہے ہیں، جو اسلاموفوبیا پھیلاتے ہیں، اسلام کا خوف پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کا ڈر پھیلاتے ہیں، اس میں یورپ میں بھی بہت سے ریڈیکل لیڈر ہیں، امریکہ میں بھی بہت سے ہیں. لیکن 2 لوگ جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ جس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس چیز سے، اور نریندر مودی جسے بچر آف گجرات بھی کہتے ہیں، قاتل ہے وہ گجرات کے مسلمانوں کا. پھر وہاں سے اس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. انڈیا میں 80% سے زیادہ ہندو ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ کو مولانا ابوالکلام آزاد، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کی بات یاد آتی ہو کہ وہ کہتے ہیں اکٹھے رہیں گے مسلمان، متحد رہیں گے. 80 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں بر صغیر میں، 80 کروڑ سے زیادہ. تو 1 ارب 40 کروڑ کے قریب انڈیا کی پاپولیشن ہے. تو اگر یہ اکٹھے ہوتے مسلمان، تو ان کا بہت زیادہ ہوتا اثر و رسوخ. یہ بہت بہتر کر سکتے. کچھ اللہ کو منظور نہیں تھا، کچھ ہمارے سیاستدانوں میں کوئی دور اندیشی نہیں تھی، تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے. اب نریندر مودی آیا ہوا ہے آپ کے ملک میں، ناروے میں آیا ہوا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جی ہاں، آپ یہ بتائیے کہ جنرلی یورپ میں کیا پلس ہے اس وقت، نریندر مودی کیوں آیا ناروے میں، اور ان چیزوں میں ہم کیا بہتری کوئی دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، وہ نورڈک کنٹریز میں آیا. یہ 5 جو ہیں، ناروے، سویڈن، ڈنمارک، آئس لینڈ، فن لینڈ. اور اس وقت جن میں سے آدھے پہ ٹرمپ کی نظر ہے، جی بالکل، امریکہ کی اسٹیٹس بننے والی ہیں. جی بالکل. گرین لینڈ جو اس کا ڈنمارک کا حصہ ہے، بالکل. نہیں دیکھیں، اس وقت جو یورپ میں انفارچونیٹلی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ
جو آپ نے بات کی تھی نا دا بچر آف گجرات کی، جی وہ بالکل پیچھے پش کر دیا گیا ہے. اس وقت ان کو نظر آ رہا ہے انڈیا کی ڈیولپنگ مارکیٹس، بہت بڑی اور ڈیولپنگ مارکیٹس. ہم، اور جہاں تک آگے مطلب یعنی یہاں پہ کچھ ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور ناروے میں بھی کچھ پاکستانی ہیں جو اس کے اوپر پروٹیسٹ کریں گے. میں خود اس کے اوپر ایک آرٹیکل ان شاء اللہ تعالیٰ کل تک شائع ہو جائے گا میرا. لیکن یہاں پہ جنرلی موڈ اس طرف نہیں ہے. غازہ کسی حد تک لوگ پھر بھی بات کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے لوگ بڑا غلط لگتا ہے کیا نا، لیکن کافی حد تک فیڈ اپ ہیں. آئی یار تھنک جو جنگیں ہوتی رہتی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپینس تو اپنے بھی ایک آئیڈینٹی کرائسس اور اکنامک کرائسس سے بری طرح گزر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کے اندر لوگوں کا فوکس انٹرنلی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی باہر کی دنیا میں ہر جگہ ہر وقت کہیں ہوتا رہتا ہے، ہم کسی چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے. لیکن اس کے اندر ایک ایشو ہے جو یہ ہے کہ ان ممالک میں تقریباً سب مسائل جو ہیں، جب آپ ان کی گہرائی میں جائیں تو وہ یورپ کے بنائے ہوئے ہیں. مطلب سب یورپین ممالک، ناروے والا آپ کو اکثر بتائیں گے کہ بھئی ہماری تو کوئی کالونی نہیں تھی، جو بالکل صحیح بات ہے. جی لیکن کولونیل سسٹم کا حصہ یہ پھر بھی تھے بہت اور ابھی بھی ہیں. بہت جی جی. تو اب لیکن جو پائریٹس اور وائکنگز اور وہ سارے جو اٹیک کرتے تھے اور جو جاتے تھے قبضے کرتے تھے دوسری جگہوں پہ، ان میں یورپین کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں یہ سارے لوگ انوالو رہے ہیں. وہ بھی ہے بھائی. اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت مطلب یعنی اگر دنیا کی سچویشن کو آپ دیکھیں تو مغربی ممالک نے ان غریب ممالک پہ، ساؤتھ کے ممالک پہ، افریقہ میں، ایشیا میں حملہ کیا، قبضہ کیا، ان کے خزانے چوری کیے. اور وہ کام یہ اب بھی کر رہے ہیں، لیکن پہلے ڈائریکٹلی کرتے تھے، اب انڈائریکٹلی مختلف انٹرنیشنل ادارے جو ان کے اپنے ہیں ان کے تھرو، یا ہمارے ممالک میں جو کرپٹ حکمران ہیں ان کے تھرو، یہ کسی نہ کسی طرح بٹور مطلب یعنی ان سے وہ ابھی بھی خزانے نکال رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایران کے اوپر ہم اتنی بات کرتے ہیں، ایران پہ جو اس وقت امریکہ اسرائیل جنگ کر رہے ہیں، اور ایران میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی دیکھیں یہ خمینی نے آ کے اتنی اچھی گورنمنٹ تھی اس کو ہٹا کے اور ظلم و بربریت کا راج شروع کر دیا. ان سے پہلے ایک ڈکٹیٹرشپ تھی پہلوی خاندان کی، بہت ہی ظالم بہت ہی ظالم اور کرپٹ لوگ تھے. اس سے پہلے ایران میں ڈیموکریسی تھی، اور اس بہت ڈیموکریسی کو ویسٹ نے، امریکہ نے ڈیریل کیا صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک کے جو خزانے ہیں، جو آئل تھا، وہ نیشنلائز کرنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا مطلب ہمارے لوگوں کا حق ہے اس دولت کے اوپر. اور ڈاکٹر محمد مصدق جو بہت ہی مقبول تھے اپنے ملک کے لیڈر، اور اس میں برٹش پیٹرولیم نے، برٹشر جو ون آف دی موسٹ ایول امپائرز آف ہیومن ہسٹری ہیں، ان لوگوں کا سب سے پہلا کردار تھا. پھر اس کے بعد CIA MI6 کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے یہ کیا تھا. جی بالکل بالکل. تو اس وقت یہاں پہ مودی آیا ہوا ہے، ہم پروٹیسٹ کریں گے پاکستانی. اس کے اندر کچھ نارویژن ساتھی بھی ہیں جو آئیں گے اور جو اس کے اوپر تھوڑا بہت فوکس رکھے ہوئے ہیں. لیکن ان جنرل کیا پاکستانیوں کا کیا پروٹیسٹ ہے، کیا پروٹیسٹ کریں گے مودی کے اگینسٹ؟ کہ ناروے دیکھیں آپ بیٹھتے کسی کے ساتھ بھی ہیں، لیکن خوشگپیاں جو ہیں وہ ایک تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. آپ بادشاہ سے اس کی ملاقات ہوئی، آج پرائم منسٹر سے ہوئی، کل اس کی سٹی ہال میں ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑی مجمع کے ساتھ ہوگی. ہمیں تو اندر نہیں جانے دیں گے، لیکن اس کے باوجود لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ایک، اور آپ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا لیڈر آیا ہوا ہے ناروے، تو وہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ سب سے بڑی ڈیموکریسی کی حقیقت کیا ہے.
کہ ان کے ملک میں اس وقت کیا حالات ہیں. اب ظاہر بات ہے اس کا جواب فوراً ہمیں آج کل یہ ملتا ہے کہ آپ کے ملک اپنے ملک میں کیا حالات ہیں پاکستان میں. تو وہ دیکھیں جو مسائل ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس سلسلے میں بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو یہ سائفر وغیرہ کا جو سامنے آیا ہے، اس کے اوپر ہم پھر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اٹس آل کنیکٹڈ. اور یہ چیز کچھ عرصے پہلے آپ یہ بات کرتے تھے نا، تو لوگ کہتے تھے کہ یار آپ ضرور سے کنسپریسی تھیوریز پہ یقین کرنے لگ گئے ہیں. لیکن اب آہستہ آہستہ سب کو نظر آ رہا ہے، جب سے ایپسٹائن کا پورا وہ کیس رول اپ ہوا، پھر اس کے بعد نظر آیا کہ جن لوگوں کو ہم بہتر سمجھتے تھے ان میں سے کتنے بھی اس پورے گیم کے اندر انوالو رہے ہیں. اور ابھی آئی ایم شور کہ بہت سی چیزیں ابھی آنی باقی ہیں. I absolutely agree. لیکن سائفر والا ایشو جو ہے نا، وہ دیکھیے وہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب امریکیوں کو یہ سارا اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، obviously عمران خان ہوتا اگر تو یہ نہ ہوتے، بہت ڈفرینٹ طرح سے اس خطے کی تاریخ بھی لکھی جا رہی ہوتی اور اس کا جغرافیہ بھی بہت مختلف ہوتا. تو سائفر تو چلیں ایک میکینکس تھی نا، اس کی ایک طریقہ کار تھا اسے کرنے کا، لیکن یہ بڑے عرصے سے یہ چیز چل رہی ہے اور چلی آ رہی ہے. اب انڈیا کی اکانومی دیکھیے انگلینڈ سے بھی بڑی ہونے والی ہے کچھ ہی دنوں میں، میرے خیال کچھ ہی عرصے میں ہو جائے گی. جس طرح سے یورپ میں تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، انہیں اگر آپ ذہن میں رکھیے، جیسے امریکہ نے یورپ کو وہ سٹن کیا پورا ایک طرح سے. یورپ تو ڈپینڈنٹ تھا فلی امریکہ پہ، یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بھائی ہیں یا پتہ نہیں ابا ہیں، کیا یہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے. تو ٹرمپ نے آ کے جیسے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد انہیں بھی تھوڑا بہت وہ ایک جولٹ ملا، ایک جھٹکا ملا ہے. وہ اس کرائسس کا، آئیڈینٹی کرائسس جس کی ہم بات کریں، اس کا شکار ہو گئے. تو ظاہر ہے وہ بھی نئے ڈھونڈ رہے ہیں طریقے، نئے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا کے نئے دوسرے ملکوں سے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں اتنی تکلیف ہے، جو تکلیف ہونا اپنی جگہ پہ ہے، کسی کو کسی سے بھی شکایت ہو سکتی ہے. مودی نے تو جتنی خراب حرکتیں کی ہیں اور جس طرح کہ اس نے مسلمانوں کے ساتھ ریڈیکلزم پھیلایا ہے انڈیا میں پولیٹیکل گینز کے لیے، تو ڈیفینیٹلی صرف مسلمان لیے نہیں بھائی، عیسائیوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے وہاں پہ، دلتس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو یہ بہت بہت ظالم قسم کی حکومت ہے اور انہوں نے بہت غلط کام کیا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی ہونے کے ناطے ہم کچھ عرصے پہلے تک جس طرح بہت کھلم کھلا ان کے خلاف بات کر سکتے تھے اور لوگوں کو ہماری بات کسی حد تک سننی پڑتی تھی، اب ہم انفارچونیٹلی اس سچویشن میں آ گئے ہیں کہ جواب ہمیشہ یہی آتا ہے کہ بھئی آپ کے اپنے پاکستان میں کیا حالات ہیں. اب یہی بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کی اپنی شلوار گر رہی ہو نا، تو دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کا. تو اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. بالکل. اور بھائی اس میں میں ایک بات دوسری کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس وقت پاکستان میں آپ کو ہر دوسرا آدمی بتائے گا یا ہر بندہ یہی بتاتا ہے کہ بھئی حالات بہت خراب ہیں اور اس حکومت نے تو تباہ کر دیا ہے. حالانکہ ابھی آپ کا پرائم منسٹر یہ کسے ملا جس نے کہا کہ جی ہسٹورک ترقی کر رہا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں جی ان کی بات بھی صحیح ہے، ان کی تو ترقی ہو رہی ہے نا، تو ملک کا کیا کون پوچھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایز اے نیشن، ایک قوم کے طور پہ ہم نے اپنا کام پورا نہیں کیا. جہاں پہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا ہم کھڑے نہیں ہوئے، جہاں پہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کھڑے ہونے کی، جہاں پہ ایک آدمی تھا جو کوشش کر رہا تھا اور بہت کچھ صحیح بھی کر رہا تھا، غلطیاں اس سے بھی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہر غلطی کے اوپر شور مچایا اور ہر اچھی بات کے اوپر تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا کیا آگے نکل گیا. حالانکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے تھی، اس کا ذاتی فائدہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا. اچھا اس میں شاید 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ سائفر والا عمران خان نے جب یہ باتیں کرنی شروع کی تھی تو بہت سے لوگوں نے اسے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کانسپریسی تھیوری کہہ کے اور ڈاؤٹ کر کے اسے ڈسمس کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو اپنے موقف سے ہٹ جائے.
بالकुल عمران خان اپنے موقف پہ ڈٹا رہا اس وقت سے اب تک. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کی مدد کی ہے. مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، تو عمران خان کو بہت بڑے بڑے چیلنجز آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے ہمارے رکھ دیا لا کے کہ یہ دیکھو یہ کہتا تھا یہ آدمی، اور یہ بالکل صحیح کہتا تھا. بالکل. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ سے ایک دو سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی بھائی، میں اس کے اندر ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے کہ دیکھیں، اور یہ میرا آپ سے سوال ہے کیونکہ آپ یو ایس میں، آپ وہاں پہ لوگوں کو جانتے ہیں. دیکھیں جی، پاکستان میں فوج نے بات کی کہ ایک پیپر لہرایا گیا اور وہ بے بنیاد تھا سارا کچھ، ہاں. انہوں نے جھوٹ بولا. ہم، ہم، وہ جھوٹے لوگ ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت. پاکستان میں سیاستدانوں نے کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں میں وہ ایک کلیکٹیو ول نہیں ہے. اس وقت کر نہیں پا رہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ٹائم آئے گا. پاکستان میں بہت سے سیاستدانوں نے کہا جی یہ سب جھوٹ تھا، ان کا اس وقت بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ جھوٹے ہیں. وہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا وہ جھوٹے ہیں. لیکن اس وقت ایک دوسری چیز ہوئی تھی جب ڈونلڈ لو کو کنگریشنل اس کے اندر بلایا گیا تھا اور اس سے سوال کیے گئے تھے. اب جو سائفر سامنے آیا ہے اس کی روشنی میں میرے خیال میں کافی کلیئر ہے کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس نے اپنے آپ کو پرجر کیا، اس نے جھوٹ بولا ہے. میں ابھی سوچا تھا کہ آج ہم بات کریں گے، اس کے بعد میں بیٹھ کے وہ ویڈیو دوبارہ سنوں گا اس کی پوری ہیئرنگ کی، اور سائفر کو سامنے رکھ کے تاکہ اس کے جھوٹ پکڑے جا سکیں. لیکن اگر یہ کام کیا جائے، اور کیونکہ امریکہ میں بہت حالات وہاں پہ بھی خراب ہیں، لیکن وہاں کم از کم ایک پراپر سٹیٹ ہے، ایک پراپر سسٹم ہے، اور اس کے خلاف پرجری کا کیس کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. آپ اس کے متعلق؟ یار بات یہ ہے، دیکھیں جی امریکی جو نا یہاں پہ کافی چیزیں خراب ہیں، ہوتی رہتی ہیں، لوگ حکومت آتی ہے، سیاستدانوں کے ساتھ انڈیویجولز کے بہت سی چیزیں چلتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ دو چیزیں بہت بہت سمجھے اسٹرانگ ہیں. ایک، آپ نیشنل انٹرسٹ میں یا نیشنل انٹرسٹ کا ایون نام لگا کے آپ کچھ بھی کر لیں، یو گیٹ اے پاس، آپ کو پاس مل جائے. ڈونلڈ لو نے جو کچھ بھی کیا وہ امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. اب آپ کو یہ میں بتاؤں کہ ڈونلڈ لو بہت ہی چھوٹے لیول کا عہدیدار تھا. ہمارے ملکوں میں جا کے ہم چونکہ کمین ہیں سارے، اور ہم لوگ ان لوگوں کو اتنا سر پہ بٹھا لیتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ اہمیت مل گئی، ورنہ وہ اس لیول کے عہدیداروں کو یہاں پہ پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے. دوسرے بھی ملکوں میں جن کا ضمیر ہوتا ہے اور جو بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی کسی گنتی میں نہیں لکھتے. عمران خان سے جب سی آئی اے کے چیف نے اور سیکریٹری آف اسٹیٹ اور یہ لوگ ملتے تھے تو وہ ان سے کہتا تھا اپنے ہم منصب سے ملو، جا کے مجھ سے کیوں ملنا ہے تمہیں، کوئی ہے ضرورت ہو. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ابھی جو یہ شوباز ہے، یہ کرائم منسٹر جسے آپ کہتے ہیں آپ کا، یہ سفیروں کو جا کے وہاں اپنے ان کی برتھ ڈیز پہ کیک اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہوتا ہے، جیسے سستے درجے کی طوائف. میں طوائف کا بھی نہیں کہنا چاہتا، طوائفیں اس سے زیادہ باوقار اور باضمیر ہوتی ہیں. تو ڈونلڈ لو کو اتنی بڑی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کا کیس اس پہ کریں گے گول مول باتوں کی، اس سے ایک تو کاسٹ اتنی زیادہ ہے، اس طرح کے کیسز کی بہت زیادہ کاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کیس کریں گے اتنا لمبا چلے گا، اتنی اس میں چیزیں انوالو ہو جائیں گی کہ آئی ڈونٹ نو کہ کسی ڈائریکشن میں جائے گا. اس کا آخر میں تھوڑا بہت آپ کو میڈیا بلیس مل جائے گا، وہ اس کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. یہ جج بھی نہیں یہ بات سنے گا نیشنل انٹرسٹ میں. دوسری بات یہ کہ ادارے اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جتنا یہ لوگ ڈیمیج کریں، آپ پچھلے اب کلنٹن سے شروع ہو جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ریگن سے شروع ہو جائے نا، جمی کارٹر کے بعد سے اس سارے اداروں کو ڈیمیج کرتے آ رہے ہیں اس وقت سے، آہستہ آہستہ آہستہ. کسی نے بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. جمی کارٹر ایک مقابلتاً ڈیسنٹ انسان تھا، اسی لیے وہ دوبارہ جیت بھی نہیں پایا. اسی لیے جیت نہیں پایا، اور ریگن حرام خور تھا ایک نمبر کا، اس لیے وہ جیتا اور 2 دفعہ جیتا. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ سارے ایسے آتے رہے ہیں. اور ٹرمپ نے تو اب انتہا کر دی ہے. لیکن ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ آسانی سے اسے آپ اسکیپ نہیں کر سکتے یا ڈیمیج کر کے ہر چیز کو نکل نہیں سکتے. ڈونلڈ لو قابل عزت شخص ہے، اس نے اپنے ملک کے لیے کیا جو کچھ بھی کیا. ان لوگوں سے بہت بہتر ہے جو رام خوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے لوگوں کو
خوار کرتے ہیں اور انہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان سے بہت زیادہ بہتر ہے. بھائی تو دیکھیں میر جعفر اور میر صادق تو ہمارا مسئلہ رہا ہے اس طرح کے لوگ، لیکن میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے، دیکھیں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ٹھیک کرے، امریکہ کے پاکستان کی جو ایلیگل حکومت ہے اس کو ہٹائے، جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے اس کو ہٹائے، جی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کم از کم سپورٹ تو نہ کریں. شور بالکل اور صحیح. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو گرائیں، لیکن آپ ان کی سپورٹ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لانگ ٹرم میرے اپنا نظریہ کم از کم یہ ہے کہ یہ لوگ امریکہ کی یا یورپ کی یا کسی بھی ملک کی صحیح ان کو سپورٹ کریں بھی تو ان کی کوئی صحیح سپورٹ نہیں ہوتی، کیونکہ پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہمیں جو چیز یہاں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے پاکستانی پبلک کو اپنے ساتھ لانا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ جن کو وہ سلیکٹ کریں وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. آپ کو دیکھیے چاہیے ہسٹوریکلی پاکستانی پبلک کی کوئی اتنی اہمیت نہیں رہی. اس کی وجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چتر پڑ رہے ہوتے ہیں نا جب ہم لوگوں کو، ہم کہتے ہیں یار ذرا جلدی چتر مار لیں تاکہ ہم اور لوگوں سے بھی چتر کھانے ہم یہ نہیں کہتے کہ چتر نہ ماریں. اور ویسے عمران بھی خان یار مجھے 2 لگی ہیں لیکن اس کو اگر 3 لگ جائے نا تو پھر ٹھیک ہے، میرا دکھ کم ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی پوری موومنٹ جو تھی، ان کی پوری جدوجہد اس پہ آ گئی ہے کہ جو انہیں ہسپتال میں کم از کم لے جائیں آپ. اب یہ کوئی بات نہیں کرتا کہ جی آپ نے حکومت گرائی ہے، آپ نے اتنا استحصال کیا، آپ نے الیکشن چوری کیا، آپ نے ایک بے گناہ انسان کو، ایک عظیم لیڈر کو جھوٹے اپنے الزامات میں رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں بات کرتا. تو جب آپ کی قوم اس لیول پہ گر جاتی ہے نا، کیا اس لیول پہ جب آپ گر جاتے ہیں تو عزت آپ کی ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی کون پرواہ کرتا ہے؟ جب انہیں پتہ ہے کہ یار یہ قوم کسی قابل نہیں ہے، ہم ایک جرنیل کو خرید لیں گے تو ہمارے لیے سب ٹھیک ہو جائے گا، باقی وہ جرنیل پھر باقی سب کو خرید لے گا اور انہی لوگوں کے پیسے لے کے ہم انہی کو اور چھتر مروائیں گے. اور وہ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو 2 چیزیں کوئک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک محیط کا آپ نے ٹویٹ دیکھا ہوگا، 1-2 دن پہلے آیا تھا، جس میں اس نے یہ پوچھا تھا، بتایا نہیں تھا، کہ سنا ہے کہ جنرل کیانی، اور جنرل کیانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انتہائی بے غیرت اور بے ضمیر انسان ہے. بہت ہی اس نے پاکستانی اداروں کو باقی جرنیلوں کی طرح اس نے بھی بہت زیادہ، یہ چونکہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں رہا، یہ سامنے بہت زیادہ نہیں آیا، لیکن اس نے اسامہ بن لادن والی ریڈ اس کے ٹائم پہ ہوئی تھی، ریمنڈ ڈیوس کا کیس اس کے ٹائم پہ ہوا تھا. یہ لیپ ٹاپ اٹھا کے یہاں ہم دیکھتے تھے شجاع پاشا کے ساتھ ٹکے ٹکے کے سینیٹروں اور کانگریس مینوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، انہیں پریزنٹیشن دکھاتا تھا. پھر $1 ارب کا، اس سے بھی شاید زیادہ ہوگا، اس نے بھتہ وصول کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ایک دم سے ڈالر کی قیمت جب چڑھی تھی اس وقت اسے پے کیا تھا. اور یہ بڑے ریلائبل سورسز جو اس وقت کے بہت کلوز ہوتے تھے، عظیم طارق وغیرہ، ان کی یہ خبر ہے. تو کیا نہیں وہ آدمی ہے. تو مجھے نے یہ پوچھا ہے کہ جی کیا نہیں، کیا سنا ہے کہ 2 گھنٹے کے لیے عمران خان سے ملا تھا اور اسے یہ کہتا رہا ہے کہ تم ذرا ہاتھ ہلکا کر لو یار، تو ملک کے حالات بہت ہی شدید خراب ہیں. حالانکہ بغیرت پرائم منسٹر نے ابھی کہا ہے کہ جی ملک بڑے سنہری دور سے گزر رہا ہے. تو اس نے کہا یہ تھوڑا کر کے حالات کو بہتر ہو جانے دو کچھ عرصے کے لیے، یہ وہ اس طرح کی اس نے باتیں کی ہیں. تو کنفرمیشن تو ابھی تک کسی کے سامنے نہیں آئی.